جو پہلے تھے تو وہ پہلے کہیں سے پڑھ گئے تھے، تو باقاعدہ بسم اللہ کرنے والا میں ہی ہوں۔ تو میں نے کہا جی بالکل آپ کو میاں صاحب یاد ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے قاری صاحب کے ساتھ مہمان آئے ہیں، یہ ہمارے بھائی یہاں آئے ہیں راجہ صاحب، اور ہماری اس مسجد کے خطیب صاحب مولانا محمد رفیق نورانی صاحب، قاری ظہیر صاحب۔ تو آپ سب حضرات کو میں اس محفل میں خوش آمدید دیتا ہوں۔ قاری صاحب کی قاری صاحب کے شاگرد ایک دوست بنے گئے ہیں۔ تو ہمارے لیے آج کی یہ تقریب بڑی روحانی خوشی کا باعث نہیں مانا ہے کہ ہمارے اس ادارے کے 2 بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی شہادت حاصل کی، اور ان میں ایک قاری منیر صاحب کا بچہ ہے، اور ایک نیلم ویلی کے دور افتادہ تحصیل شاردہ کے علاقہ سرگن سے تعلق رکھنے والا بچہ حافظ محمد منیر ہے، اور یہ قاری صاحب کا جو بیٹا ہے حافظ قمر، اس نے بحمدہ و بعونہ تعالیٰ یہاں قرآن کریم کے ان بچوں نے حفظ کی شہادت حاصل کی۔ ہماری اس مختصر دعائیہ تقریب میں 1-2 باتیں کر کے ہم پھر انشاءاللہ دعا کریں گے اور بچوں کے گلے میں ہار ڈالیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید صرف اس کا ایک پہلو نہیں ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، جن میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے نجات اور ہدایت کا باعث ہے، اور یہ بالعموم پوری انسانیت کے لیے ہے اور بالخصوص مسلمان ملت کے لیے ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ یعنی نصیحت آئی، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہاری جو باطنی بیماریاں ہیں ان کی شفا کے لیے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یعنی بڑی یہاں پہ بڑی قابل غور بات ہے، قرآن مجید ہے ساری انسانیت کے لیے، ہدایت ساری انسانیت کے لیے آیا ہوا ہے، شفا بھی ساری انسانیت کو مل سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید سے غیروں کو کیسے شفا ملتی ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے، مومنوں کے لیے، غیروں کے لیے شفا یوں بن سکتا ہے کہ جن لوگوں نے، ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جو پہلے دور میں ہندو، اور یہاں چونکہ ایک مخلوط معاشرہ تھا تو جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ بھی اپنی بہت سی چیزوں کا علاج قرآن کریم سے کیا کرتے، بہت سی اپنی مطلب معاملات کا۔ اور اس وقت بھی میں ایک بات کہتا ہوں، میں لمبی کوئی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو غیر مسلموں نے سب سے زیادہ قرآن مجید کا فائدہ اٹھایا۔ کیوں؟ قرآن مجید نے ہمیں تسخیر کائنات کا راستہ قرآن مجید نے دکھایا۔ دیکھیں نا، پہلے لوگ کیا تھے؟ بہت ترقی یافتہ لوگ ہم سے پہلے گزرے ہیں پہلی امتوں میں۔ یہ جو مشہور فلسفی، مشہور سائنسدان ہیں، افلاطون، سقراط، بقراط، فلاں فلاں فلاں، بہت سیانے لوگ تھے، لیکن کسی کو کائنات کی تسخیر کا خیال نہیں آیا۔ لوگوں نے سورج کو دیکھا، معاشرت حیران رہ گئے، انہوں نے سورج کو سجدے کرنا شروع کر دیا، معبود بنا لیا، یار ہم اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ چاند کو دیکھا، نہیں پہنچ سکتے، معبود بنا لیا۔ ستاروں کو دیکھا، نہیں پہنچ سکتے، معبود بنا لیا۔ لیکن جب اللہ کا قرآن نازل ہوا، قرآن مجید نے کہا کہ یہ تو تمہارے معبود نہیں ہے، اللہ نے انہیں تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ تو قرآن مجید سے غیر مسلموں نے فائدہ کتنا اٹھایا؟ تسخیر کائنات۔ ہم تو لڑتے رہے نا، یہ ذکر کرنا ہے، یہ درود پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، ذکر کرنا ہے نہیں کرنا، قرآن کو تعویذ دینا ہے، جرگا ہو گیا چاہو قرآن سے رہتا رکھو جی بس۔ غیر مسلموں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جب قرآن مجید نے بتایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ ہم نے تمہارے لیے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں سارا کچھ مسخر کر دیا، اے انسان یہ تیرے لیے ہے۔ آج جب لوگ انسان چاند پہ پہنچ رہا ہے، راستہ کس نے دکھایا؟ قرآن کریم نے دکھایا۔ ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے، راستہ کس نے دکھایا؟ قرآن کریم نے دکھایا۔
زمین کی تہوں کو کھنگال رہا ہے، راستہ کس نے بتایا؟ قرآن کریم نے بتایا۔ سمندر کی وسعتوں میں جا رہا ہے، راستہ کس نے بتایا؟ قرآن کریم نے بتایا۔ غیر مسلموں نے اس طرح اس سے فائدہ اٹھایا۔ باقی ہدی و رحمت، ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ جو اس پہ ایمان لائے گا۔ تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس دن ایک گروپ میں ایک بندے نے ایک بات ڈالی تھی کہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے اکثر مطلب جو محترم صاحبان ادارہ میں جب لوگوں کے پاس چندہ مانگنے کے لیے جاتے کہتے جی ہمارے ادارے میں یتیم، غریب، نادار، لنگڑے، لولے، کانے ہی پڑتے ہیں سب۔ تو خدا کی قسم طلبہ کا امیج خراب کر دیا لوگوں نے۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں یار دین تو وہی بندہ پڑتا ہے جس کے جو غبی ہوتا ہے، کن ذہن ہوتا ہے، جو نہ اسکول میں چل سکے نہ کہیں اور چل سکے، لوگ اس کو مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ یہ تاثر دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب سے نان سینس بات ہے، اور یہ اس کائنات کی غلیظ ترین بات ہے خدا کی قسم۔ کیوں یار؟ ہم اپنے گھر کے لیے، ہم نے اپنے بچوں کی یونیفارم بنانے کے لیے ٹیلر ماسٹر کو منتخب کیا۔ بھائی کیوں اس نے کپڑے سینے؟ کل کیسے میرے کپڑے جس درزی نے بنائے ہیں، اتنے خوبصورت کر کے بنائے ہیں، میں اپنے طلبہ کے کپڑے بھی ہم اسی سے بنوائیں گے۔ آپ گھر کے، آپ کی کسی بندے کو مالی رکھتے ہیں، کسی بندے کو کسی بھی شعبے کے لیے رکھتے ہیں، آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس میں ایکسپرٹ ہے کہ نہیں ہے، اس میں ماہر ہے کہ نہیں ہے، تب اس کو رکھتے ہیں۔ تو اللہ اپنے دین کے لیے کیا ایسے ہی لوگوں کو منتخب کرنے کا جو کسی کام کے نہیں؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جس کو اللہ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے وہ کسی اور شعبے میں چلتا نہیں ہے، وہ اس لیے کہ تیرا یہ شعبہ ہی نہیں ہے، تیری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے جہاں تو جا رہا ہے، تیرا شعبہ یہ ہے، تو نے میرے قرآن کریم کی خدمت کرنی۔ میں اس لیے کہتا ہوں آج بدعمل علماء اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کریں گے، یہ کل پروفیسر بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ مطلب پی ایچ ڈی والا، یہ کل کسی کہیں جج لگے گا، قاضی لگے گا۔ بھائی ان کی نیت ہی درست نہیں ہوتی، پھر وہی بنتا ہے، وہ جج اور قاضی بنتا ہے، وہ انسان نہیں بنتا۔ اس لیے سب سے پہلے بیٹا اپنی نیت کو درست رکھو۔ میں اکثر سارے بچوں کو یہ پتہ ہے، میں بتاتا ہوں کہ بیٹا صرف یہ نیت رکھو، اللہ ہم تیرا یہ کلام اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کو لوگوں میں اس کی تعلیم کو پھیلانا ہے۔ تمہیں رب کبھی بھوکا نہیں مارے گا، خدا کی قسم۔ میں ایسے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں اگر چاہوں تو اس وقت میں 1,00,000 1.5 لاکھ کی میں ملازمت بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اپنے قرآن کی نوکری کے لیے منتخب کیا یہاں پہ۔ آپ پتہ ہے اس دور دراز جگہ پہ آ کے ادھر یہاں پہ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ میرا اللہ، میں ایک تحریص نعمت کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں اپنے مقدر میں جتنا بھی مان کروں وہ کم ہے کہ مجھے رب نے اپنے کلام کی خدمت کے لیے منتخب کیا۔ اس لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پاک پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ کائنات کی کوئی انسان، دنیا کا حکمران، کوئی بڑا آدمی کسی کو کوئی سند دے دے، وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور تمہیں تو اللہ کے رسول نے سند دیا کہ تم سب سے بہترین ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ دین پڑھ کے احساس کمتری کا شکار ہے، خدا کی قسم وہ دین کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ جو بندہ دین پڑھ، ہاں تکبر نہیں، عاجزی، انکساری، لیکن کہیں کسی دنیا دار سے بات کرنے کی بات آ جائے تو پھر آنکھیں اٹھا کے بات کرے، پھر آنکھیں جھکا کے بات نہ کرے۔ غریب کے ساتھ بات کرے آنکھیں جھکا کے کرے، بڑے کے ساتھ کرے، ادب کے ساتھ کرے، لیکن کہیں پہ دین کی بات کا حرف آنے والا ہو تو وہاں پہ اپنے آپ کو وہ اس طرح نہ پیش کرے کہ بھائی بس میں ایسے نہیں، وہ کہے کہ میں اللہ کے دین کا خادم ہوں اور اللہ کے دین کا نوکر ہوں، تمہاری کیا ضرورت ہے کہ تم میرے آگے کوئی ایسی بات کرو۔ تو اس لیے آپ کو خیر کی سند اللہ کے رسول نے دی ہے، اور اگر اس کو ہم قائم نہ رکھ سکیں یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی۔ میں ایک مرتبہ پھر ان بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم تھوڑا سا سنتے مولانا رفیق نورانی صاحب سے بھی، میاں فضیل صاحب سے بھی، لیکن چونکہ وقت بہت مختصر ہے، اپنی نماز میں بھی سب لوگوں نے جانا ہے، تو اس لیے میں اسی پہ اکتفا کروں گا۔ میاں صاحب دعا کریں گے، مولانا رفیق نورانی صاحب سے بھی ہم دعا کریں گے۔ قاری ظہیر صاحب آئے ہیں، بہت شکریہ ان کا، جتنے بھی باقی حضرات ہیں آپ سب کا بہت شکریہ، میری طرف سے سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ان بچوں کو جنہوں نے حافظ قمر اور حافظ منیر جو
جنہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے. اگر یہ کورونا کا بیچ میں مسئلہ نہ آتا تو انشاءاللہ یہ 1 سال پہلے حافظ قرآن ہو چکے ہوتے. لیکن بہرحال چلیں جو اللہ کو منظور ہوا. تو میں ان بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید کو یاد رکھنے سے، باقاعدہ سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ان کو عالم بعمل بنائے، اللہ ان کو علم نافع عطا فرمائے. اور جتنے بھی لوگ دین سیکھنے کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست کرے، سیکھنے والوں کی نیتوں کو بھی اور سکھانے والوں کی نیتوں کو بھی اللہ درست کرے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں قرآن مجید کی خدمت کر سکیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ادارے کے اس فیض کو تا قیامت جاری و ساری رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.